حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز دہلمی نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعداد پوچھی تو اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو پیشہ کون سا کرتا ہے؟ بولا کہ نقاشی، آہن گری۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کرے۔ جب صفیں سیدھی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز دہلمی نے دفعتاً گھات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ عمر رضی اللہ عنہ سامنے پڑے ہوئے تھے۔ فیروز دہلمی نے لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فیروز۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہو۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے 3 دن بعد انتقال فرمایا اور محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قبر میں اتارا اور اس طرح آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ انا للہ و انا